الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی بہترین احکام اور آداب میں سے ایک چیز ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتہ دار، اپنے قرابت دار، چاہے دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، اپنے خاندان، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بھلائی کرنا، یہ بہترین اعمال میں سے ہیں اور بڑے خیر و برکت کے اعمال۔ لیکن سب سے پہلے صلہ رحمی کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے کہ صلہ رحمی کیا چیز ہے۔ صلہ رحمی دو طرح کی ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے اچھے رہتے ہیں، ہم سے مل جل کے رہتے ہیں، ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں، ہم سے مسکرا کر کے اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی ان کے اس اچھے سلوک کا بدلہ دیتے، ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ ایک صلہ رحمی تو یہ ہے۔ صلہ رحمی کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، قرابت داری کا خیال رکھیں، آپ کے ساتھ وہ اچھے ہوں یا بھلے ہوں۔ یہ دو طرح کی ہے۔ اب یہاں اتنی وضاحت آپ سمجھ لیجیے کہ جس صلہ رحمی کا اجر و ثواب اور جس کے جوڑنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، یہ دوسری صلہ رحمی ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، اے لوگوں، برابر سرابر والی جو صلہ رحمی ہے وہ اصل میں کوئی بڑی صلہ رحمی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ جس صلہ رحمی کی دعوت میں دے رہا ہوں وہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کو افضل الاعمال قرار دیا گیا۔ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، ایک مشہور صحابی ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا عقبہ تو سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک۔ اے عقبہ، تین وصیتیں تم کو کرتے ہیں اور یہ جو ہیں افضل الاعمال میں سے، سب سے بہترین اخلاقی اعمال میں انسان زندگی میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو تین اعمال ہیں۔ عقبہ نمبر ایک، یا عقبتو سل من قطعک، پہلا عمل یہ ہے جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے کمال۔ کمال یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ رشتہ داری نبھائیں، قرابت داری کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ ان لی قرابہ، میرے جتنے رشتہ دار ہیں نہایت اجٹ قسم کے ہیں، بالکل الٹے دماغ کے، جتنے بیوقوف تھے معلوم پڑتا ہے سب ہمارے رشتے میں ہمارے نصیب میں آ گئے۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ نالائق ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں، ہمیں کاٹتے ہیں، ہمارے ہاں تو کبھی آتے نہیں، میں جاتا ہوں تو ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ کب تک صلہ رحمی کریں؟ آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، تم نے ان کے منہ میں گرم گرم راکھ پھینک دیا۔ پھر آپ نے تفصیل کیا بیان کی؟ دیکھو، جب سے تمہارے یہ رشتہ دار غلط رویہ رکھتے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہو، اور تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، جب سے تمہارے رشتہ داروں نے غلط رویہ استعمال کیا اور تم نے صبر سے کام لیا، ان کی برائی کا بدلہ نیکی سے دیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ نے ایک رحمت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہے۔ اتنی بڑی نعمت، رحمت کا فرشتہ۔ آپ نے فرمایا
کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں تم ان کے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہو، اور تمہارے یہاں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تم رشتہ داری نبھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہو اور تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، تم ان کو رشتہ دار سمجھ کر کے درگزر کرتے ان سے ملتے جلتے ہو، تو یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ مرتے دم تک رہے تو آئندہ بھی اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ یہی اچھا نبھاؤ رکھنا۔ تو دوستو اصل صلہ رحمی یہ ہے، آپ نے فرمایا یا عقبہ تو سل من قطعک، عقبہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو، جو تمہیں توڑتے ہیں ان کو تم اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرو، ان کے دکھ درد میں ہمیشہ پریشانی میں کام آؤ، گرچہ وہ تمہیں کبھی نہیں پوچھتے۔ دوسری چیز فرمایا اے عقبہ واعف عمن ظلمک، اللہ اکبر، پیارے نبی کی نصیحت۔ عقبہ سب سے افضل الاعمال تمہیں بتا رہے، سب سے بہترین اعمال وہ کیا ہے؟ واعف عمن ظلمک، اگر کبھی تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کر دیا، تم پر ظلم ہو گیا، دانستہ یا نادانستہ، اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی تو اس کا علاج سے بھی نہیں کہ تم بھی برائی کا بدلہ برائی سے بدلہ لے لو، نہیں، بدلہ لینا آسان ہے، کمال تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، اور یہی خذ العفو قرآن حکم دے رہا ہے۔ اے نبی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ آپ اس کو معاف کریں۔ یہی ایک آیت تھی جس نے نبی علیہ السلام کو مجبور کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ وآت من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتے ان کو بھی دیا کرو۔ ہمارے ہاں عام دستور ہوتا ہے اگر کسی نے دیا تو ہم بھی دیتے ہیں، اور کبھی کسی سے کوئی چیز مانگے اگر دینے سے انکار کر دیا تو ہم بھی آئندہ ٹھان لیتے ہم بھی اب دوبارہ اس کو کبھی نہیں دیں گے۔ اللہ رسول فرمایا نہیں، کمال یہ نہیں کہ تم اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دو، کمال ہے کہ وہ تم کو نہیں دیتا لیکن جب وہ تم سے مانگے تو تم ان کو دو، یہ اصل میں کمال ہے، افضل الاعمال ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں